الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 181 سے لے کر آیت نمبر 185 تک کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور گزشتہ کافی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کو بیان کیا، اس واقعے کی مختلف جزیات کو بیان کیا، اور اس واقعے کا اہتمام اللہ نے جو فرمایا اس بات کو بیان کر کے فرمایا کہ غزوہ بدر کے اندر بھی اور غزوہ احد کے اندر بھی مسلمان مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، مسلمان طاقت کے اعتبار سے بھی، مسلمان افرادی قوت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے۔ اس موقع پر کافروں نے اور منافقوں نے مسلمانوں کو چھیڑنے کے لیے ان پر تانا زنی کرنا شروع کی کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ تم مسلمان ہو، اللہ تم سے راضی ہے، اگر اللہ تم سے راضی ہے تو پھر اللہ میاں کو چاہیے کہ ساز و سامان ہمارے بجائے تمہیں دے۔ اگر اللہ تم سے راضی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے افرادی قوت تمہاری زیادہ ہو، اگر اللہ تم سے راضی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ تمہارے پاس مال و دولت اور اولاد کی کثرت ہو، جبکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے مال بھی ہمارے پاس ہے، افراد بھی ہمارے پاس ہیں، اولاد بھی ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماقبل والی آیات کے اندر منافقوں کے یا کافروں کے اس غلط اعتراض اور اشکال اور غلط فہمی کو دور کیا اور مسلمانوں کی ذہن سازی فرمائی کہ کسی کو نوازنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، بلکہ کسی کو اس کے نافرمانیوں کے باوجود اگر اللہ نواز رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی مہلت ہے، اور یہ مہلت دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ بندہ اپنی نافرمانی کے اندر اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ واپسی کا راستہ ہی کوئی نہ ہو۔ چنانچہ اس بات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کا یا اعتراض کا رد فرمایا۔ اگر کافروں کو اللہ نے دیا ہے تو یہ علامت نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کافروں سے راضی ہے۔ اگر ان کو اولاد دی ہے یا اگر افرادی قوت دی ہے تو یہ اللہ کی رضامندی کی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو دی جانے والی نعمتوں کے باوجود ان کا راہ راست پر نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، اور اس ڈھیل کے نتیجے میں جب اللہ کی ذات ان کو پکڑے گی تو پھر خطرناک پکڑے گی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پکڑتا ہے تو کافر کو ایسا پکڑتا ہے کہ پھر اللہ مہلت بھی نہیں دیتا۔ اگلی والی آیت کے اندر ایمان والوں کے دماغ میں پیدا ہونے والا اشکال، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ کون کھرا کون کھوٹا، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون دل سے مسلمان ہے اور کون فقط زبان کی نوک سے کلمہ پڑھتا ہے۔ تو پھر یہ جو حالات بھجوائے جاتے ہیں
ان حالات کے اندر انسان کے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حالات کی چکی کے اندر کیوں پسواتا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا، اگر یہ معاملات نہ کیے جائیں تو پھر تو ہر بندہ چوری کھانے والا مجنوں بننے کا دعویٰ کرے گا۔ اس بنیاد پر ایمان والوں پر اللہ حالات بھجواتے ہیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں بھجواتے ہیں تاکہ اچھا اور برا واضح ہو جائے اور دنیا والوں کے سامنے بھی پتہ چل جائے کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ تیسری آیت کے اندر بھی اسی اشکال کا جواب ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے تو مال دینے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ اس مال کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں یا اس مال کے اندر بخل سے کام لیں اور اس مال کو اپنے لیے بھلائی کا ذریعہ سمجھے، بلکہ اللہ نے جواب دیا جن کو مال دیا ہے یہ مال کو وہ اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ مال ان کے لیے خیر نہیں ہے بلکہ شر کا باعث ہے۔ اس بنیاد پر شر کا باعث ہے کہ مال میں سے اگر مال کا حق نکالا جائے تو وہ بندہ مالدار نہیں ہو سکتا۔ مالدار بندہ تب ہی ہوگا جب مال کے اندر موجودہ دیگر حقوق کو نہ نکالا جائے، اس صورت میں انسان مالدار بن جاتا ہے، پھر اس مال کو دیکھتا ہے، گنتا ہے، اس مال پر خوش ہوتا ہے اور اس مال کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، تو فرمایا یہ اس کے لیے خیر نہیں ہے بلکہ اس کے لیے شر کی علامت ہے۔ اس وقت اگر کوئی وزیر یا مشیر اگر ہمیں نظر آ جائے یا ٹی وی پر ان کی جب ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمارے دل للچاتی ہوئی نگاہوں سے ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن جو قرآن کریم نے کہا وہ 100% پر حق ہے کہ مال ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ایک طرف ہم یہ چیزیں تو دیکھتے ہیں، لیکن جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، دو نعمتیں ہیں جو انسانوں کو ملی ہیں لیکن انسان موقع پر اس کی قدر بھی نہیں کرتا اور فائدہ بھی نہیں اٹھاتا۔ ایک نعمت کون سی ہے؟ صحت والی۔ ایک نعمت کون سی ہے؟ صحت والی۔ اور دوسری نعمت ہے فراغت والی، انسان مصروف نہ ہو۔ یہ جتنے بھی مالدار لوگ ہمیں نظر آتے ہیں یہ یقین جانیے ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان کو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مال ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن وہ مال ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی کا پہن نہیں سکتے، اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتے، گاڑیوں کی لائن ہے پر سفر نہیں کر سکتے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو مال ہے لیکن وہ مال اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کسی بھی اسپتال کا چکر لگائیں، وینٹیلیٹر پر پڑے ہوں گے، ان میں کوئی ایک بھی غریب آدمی، شاید ہی 100 میں سے 2% بندے ہوں جو غریب ہوگا وینٹیلیٹر پر جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اکثر آپ آغا خان کے اندر چلے جائیں، آپ لیاقت کے اندر چلے جائیں، آپ کسی بھی بڑے سے بڑے پرائیویٹ اسپتال کے اندر چلے جائیں، ان کے ICU کے اندر جا کر دیکھیں، ان کے پرائیویٹ رومز کے اندر جا کر دیکھیں، یہ مالدار طبقہ ہے۔ اگر ہم اللہ سے مال مانگیں، ایک مثال ہے، اللہ ہمیں مال دے دے اور مال کے ساتھ پھر اسپتال بھی دے دے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ بولیے۔ اللہ نے ہمیں صحت والی نعمت سے نوازا۔ مسلمانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ کسی کے مال کو دیکھ کر مال کو اس کے حق میں بہتر خیال مت کرو، بلکہ اس کے حق میں یہ شر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مال کو اتنی قابل قدر چیز ہوتی، جمع کرنے کی چیز ہوتی، تو حضرات انبیاء کرام کو اللہ سب کو سونے چاندی کے محلات بنا کر دے دیتا۔ ایسا تو نہیں ہے نا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی تو جیسے گزاری، اپنی اولاد کے لیے بھی رزق مانگا۔ کون سا؟ ایسا رزق جو صرف کمر سیدھی کرنے کے لیے کافی ہو، صرف اور صرف کمر سیدھی کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ تو گویا کہ مالداری بری نہیں ہے اور مالداری اچھی بھی نہیں ہے۔ آدمی یہ نہ اللہ سے دعا کرے خدایا بس مجھے کنگلا کر دے، نہیں۔ اور اگر مال نہیں ہے، اس کی طلب کے اندر انسان اگر بڑھے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ مال تو آ جائے گا، مال دو آ جائے گا۔ اللہ نے مال قارون کو بھی دیا تھا نا بھیا، بولیے، اللہ نے مال قارون کو دیا کہ نہیں دیا؟ کتنا مال دیا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھا کر باقاعدہ اونٹوں کی ایک جماعت چلا کرتی تھی۔ کتنا خزانہ ہوگا؟ مال کام آیا کہ نہیں آیا؟ بولو، مال کوئی کام آیا؟ نہیں آیا۔ اس کے مد مقابل
حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ ایک غریب ہیں، ایک غریب انسان، یعنی روز مرہ کی ضروریات کی روزی پوری رکھنے والے۔ تو کامیاب کون ہوا؟ قارون یا حضرت موسیٰ؟ بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، چنانچہ یہ جو بخل والا مادہ ہے یہ مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتا۔ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، مسلمان فلاں فلاں جی 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 جی، مسلمان بخیل نہیں، فرمایا مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا، مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ اپنے دماغ میں رکھیں، ہمارے پاس جو مال آتا ہے یہ مال میری اور آپ کی سوچ کے مطابق یہ مال میرا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ جو پیسہ ہمارے پاس آتا ہے اس میں ہمارا بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، باقی حقداروں کا اس میں حق ہوتا ہے۔ ہم اس مال کو چھپاتے ہیں، لیتے ہیں تو اگلے کا حق مارتے ہیں، اگلے کا حق مارتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس گھر پر ہم رہتے ہیں اڑوس پڑوس کے لوگ بھی تو ہیں نا، ہاں ساری کی ساری مخلوق بھی تو ہے نا، ان تمام چیزوں کا حق اللہ نے ہمارے مال میں رکھا ہے، ہمارے مال میں رکھا ہے، ان کا حق ادا بھی تو کرنا ہے۔ ہم حق ادا نہیں کرتے پھر وہ مال ہمارے پاس موجود رہتا ہے، جب وہ مال ہمارے پاس موجود رہتا ہے تو پھر وہ نکلے گا، کبھی اسپتال کی صورت میں نکل جائے گا، کبھی ڈھاکے کی صورت میں نکل جائے گا، کبھی گھر پر نا اتفاقی اور لاچاری کی صورت میں نکل جائے گا۔ آج ہمارے زمانے کے اندر ایک بہت بڑی برائی ہے، کمیٹیاں ڈالو جی، برا مت بنائیے گا میری بات کا۔ آپ یہاں سے جائیں سارے، یہ جیسے آپ چلتے ہیں اپنا کیا نام ہے اس کا، یہ جو کالا اسکول آتا ہے، کالا اسکول ہے پیلا اسکول ہے، کالا اسکول جو 2 منٹ چورنگی کے پاس، کالا اسکول الٹے ہاتھ پر جائیں، یاسین القرآن کے نام سے بڑا مدرسہ ہے، وہاں پر مفتی نجم الحسن صاحب امروہی دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا فتویٰ موجود ہے کمیٹی ڈالنا جائز ہی نہیں ہے، ان کا فتویٰ موجود ہے، میرا نہیں ہے، گالیاں دینی ان کو جا کر دیں۔ ابھی ہمارے شہزادوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، ہاں اللہ پاک نے روزی لکھی ہے 10 روپے، ان جوان کے بچوں نے 15 روپے کی کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، ہڑتال ہے، موت ہے، مرگ ہے، کچھ بھی ہو کمیٹی تو بھرنی ہے، کوئی کام آ جائے گا۔ ہاں یہ اصل میں جو ہمارے پاس پیسہ جمع نہیں ہوتا تو کوئی بڑا کام کرنا ہے، خدا کے بندے اگر بڑا کام کرنا ہے نا تو اگر اللہ کو منظور ہوا تو اللہ بڑے کام کے موقع پر حالات کو پیدا فرما دیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، یہ میں پیسے کمیٹی ڈالی ہے، کیوں جی؟ میری بیگم کی ڈیلیوری ہونے والی ہے۔ خدا کے بندے جب تمہارا دماغ پہلے سے یہی ہے کہ میری بیگم کی ڈیلیوری ہوگی تو پھر تو لازماً ہوگی، پھر تو لازماً ہوگی۔ 100 سال پیچھے چلے جائیں، کسی ایک کی بھی ڈیلیوری آپریشن کے ذریعے ہوئی ہے؟ بولیے، 100 سال پیچھے چلے جائیں، یہ تو آپ کے کاٹم پیٹ والے اوزار تو آج آ گئے، اس سے پہلے کہ انسان آباد نہیں تھے، یقیناً تھے۔ یہ جو کمیٹی والا چکر ہے اس نے آج ہمارے معاشرے کا جنازہ نکال دیا، جس کو دیکھو پریشان ہے، کمیٹی کہاں سے بھریں گے، BC کہاں سے، 1.5 لاکھ ڈیلی کی 5-5 ہزار روپے کی کمیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ میرے کاؤنٹر سے روزانہ کی بنیاد پر 37,000 روپے کمیٹی کا اٹھتا ہے، اور اس علاقے کے اندر اس بیچارے کا جو حال ہے اللہ کو پتہ ہے، یہ باقی دنیا سب کو پتہ ہے کیا حالات ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ پیسہ جمع کرنا پھر اس کو خرچ نہ کرنا، بس زیادہ آ جائے، زیادہ سے زیادہ کی چاہن ہے، زیادہ کی چاہن ہے۔ ایک بڑی دکان والا لیاری میں نام لینا مناسب نہیں ہے، اس نے اسٹیٹس لگایا موبائل پر، ناصر خان بھاجی صاحب اسٹیٹس لگایا موبائل پر، ٹھیک ہے، ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں، بعد میں اپنے پیسے ہی مانگنے کے لیے بھکاریوں کی طرح آگے پیچھے جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کے میسج، اس کے اسٹیٹس کے رپلائی میں ہاں کر کے لکھ دیا، آگے سے کہنے لگا آپ لوگوں نے کوئی کاروبار کیا ہوتا تو حسینہ نکل دی، ہم سے پوچھیے ہمارا کیا خیال ہے، ہمارا کیا حال ہے۔ تو میں نے آگے سے اس کو جواب دیا، میں نے کہا خدا کے بندے اگر اسلامی اصولوں پر تجارت کی جائے تو یہ رونا دھونا نہیں ہوگا۔ یہ رونا دھونا کیوں ہے؟ زیادہ سے زیادہ کی چاہن ہے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اتنے پیسے تو نہیں ہے، کمیٹی ڈالو جی۔ کیا کرو جی؟ کمیٹی ڈالو جی۔ پورا علاقہ ہمارا اس لعنت کے اندر مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات، برا مت بنائیے گا، آپ حضرات نے 20 مرتبہ میرے منہ سے بھی اور علماء کے منہ سے بھی سنی ہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر کے اندر کتا ہو یا جس گھر کے اندر تصویر ہو، عبد الرحمن بھائی، جس گھر کے اندر کتا ہو یا جس گھر کے اندر تصویر ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جس گھر کے اندر کتا ہو، جس گھر کے اندر تصویر ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ سنا ہے نہیں سنا؟ بولیے۔
اور اس کے ضمن میں نے آپ کو کئی واقعات سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا؟ تو جس گھر کے اندر کتا ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو ہمارے علاقے کے اندر پول کتنے ہیں؟ بہت سارے. ہر پول کے اوپر کسی نہ کسی اپنا خنسا مشکل کی تصویر نظر آ رہی ہے. ہاں رحمت آئے گی؟ بولو. ہمارے گھر کی دیواروں پر خنسا مشکل کی تصویر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تصویر تو تصویر ہے. دیکھیے یہ ہے موبائل فون. یہ کیا ہے؟ موبائل فون. وہ سامنے ویڈیو بھی بن رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ڈیجیٹل کیمرہ وہ بڑا والا، اور ایک ہوتا ہے یہ موبائل کا کیمرہ. ایک ہوتا ہے ڈیجیٹل کیمرہ اور ایک ہوتا ہے موبائل کا کیمرہ. ان دونوں کے اندر جو تصویر بنائی جاتی ہے، ایک ہے تصویر کا بنانا. جب آگے والے نے بٹن دبایا تو میری تصویر اس کے اندر آ گئی. اب اس موبائل کو آپ توڑیں، اندر آپ کو میری تصویر نظر نہیں آئے گی. اس وقت جو شعائیں اس کی میرے منہ پر پڑ رہی ہیں وہ شعائیں ذرات کی شکل میں ہیں، ٹکڑوں کی شکل میں ہیں. لہذا اگر آپ موبائل توڑیں گے اندر سے تصویر نہیں نکلے گی. تصویر کب نکلے گی؟ اس کو میں لے جا کر یو ایس بی میں ڈال کر پرنٹ آؤٹ نکالوں گا. جب کاغذ پر چھپ جائے گی تو یہ حرام ہو جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی؟ جب تک اس کے اندر موجود ہے وہ حرام والے معاملے میں کچھ نہ کچھ لچک آ جاتی ہے، کیونکہ تصویر اس کو کہیں گے جو چھپ جائے، پرنٹ ہو جائے. تصویر حرام کیوں ہے؟ بت پرستی کے مشابہ جو چیز اندر موجود ہے اور توڑنے سے بھی باہر نہیں آ رہی اس پر آپ تصویر کا حکم لگا نہیں سکتے. تو جب تک اندر ہے تو شاید گناہ سے بچ جائیں، لیکن جب باہر نکل آ گئی تو پھر تو گناہوں سے نہیں بچ سکتے نا. تو ہمارے گھر کی دیواریں، ہماری مسجدوں کی دیواریں، ہمارے لیٹرینوں کے باہر، ہمارے پولوں پر اور ہمارے درختوں پر یہ شہزادوں کی جو تصویریں، کیا یہ اللہ میاں کے رشتہ دار لگتے ہیں؟ یا ان کی شکلوں سے خدا کو پیار ہے؟ بولو. جن نشانات پر انہوں نے الیکشن لڑے کیا وہ اللہ میاں کی طرف سے الاٹ شدہ تھے؟ بولو. نہیں نا. تو پھر رحمت آئے گی؟ رحمت آئے گی؟ بھائی اصول پیغمبر نے بتلا دیے. پیغمبر نے اصول بتلا دی، جہاں پر کتا ہوگا اور تصویر ہوگی نہیں آئیں گے. اور ہمارے گھر کے آگے، میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، میرے گھر کے آگے صبح فجر کے وقت 6 کتے بیٹھے ہوتے ہیں. فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ اوپر سے آئیں گے؟ نہیں بھائی، وہ دروازے سے آتے ہیں. تو دونوں چیزیں، پول پر دیکھو تو تصویر، سامنے دیکھو تو کتا بیٹھا ہوا ہے. تو فرشتہ کہاں سے آئے گا؟ بولو. فرشتہ آئے گا؟ جب فرشتے رحمت کے نہیں آ رہے تو رحمت کے فرشتوں کی آمد پر سب سے بڑا فائدہ انسان کو اعمال کے لیے توفیق ملتی ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، انسان کو خیر کے کام کر رہا ہوتا ہے. تو جب گھر کے آگے کتوں کا ڈیرا، گھر کے اوپر جو پول لگا ہوا ہے، یہ سائڈ سے جو دیواریں ہیں ان پر آپ کے اپنا الیکشن والوں کی تصویریں، تو کیا خیال حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پتلی گلی سے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، برا مت بنائیے گا. جڑ کو ختم کرنے کے لیے ان چیزوں کی صفائی کریں گے تو دینیات اور اس کا اثر ہمارے اندر پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر وہی بات ہے، صحیح کیا نام ہے آپ کا؟ خدا بخش سے لے کر قاری عطا اللہ صاحب تک. سچ بتاؤ، آخری مرتبہ اللہ میاں کے سامنے دعا کے اندر رونا کب آیا تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ برا مت بنانا. اب اللہ میاں کے سامنے رونا نہیں آ رہا ان حالات کے اندر بھی، تو پھر کون سے حالات میں آئے گا؟ پھر کون سے حالات میں آئے گا؟ بنیادی وجہ کیا ہے سر؟ بنیادی وجہ یہ، فرشتے موجود ہیں لیکن کون سے؟ صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل میں. باقی جو رحمت کے فرشتے ہیں، جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں جناب. فرشتے جب آتے ہیں تو پھر اللہ کی شان، پھر کیا کیا بات ہوتی ہے نہیں ہوتی. مدینہ منورہ کے احوال سرکار کے زمانے کے سنے نا، کہ وہاں پر صحابی گھر پہ قرآن پڑھ رہا تھا، تو فرشتہ سننے کے لیے آیا کہ نہیں آیا؟ بولیے. وہ فرشتہ صحابی کو نظر نہیں آیا، وہ فرشتہ گھر کے اندر موجودہ گھوڑے کو نظر آیا. تو گھوڑے نے بھٹکنا شروع کر دیا تھا. کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بولو. وجہ کیا ہے؟ نہ تو وہاں پر پیغمبر کی کوئی تصویر لگی ہوئی تھی صحابی کے گھر کے باہر، نہ کسی ابوبکر صدیق کی تصویر تھی کہ یہ امام الصحابہ، نہیں، تصویر نہیں تھی. آ رہی سمجھ میں؟ وہاں کچھ ایسا نہیں تھا. تو فرشتوں کے لیے راستہ کلیئر تھا. اور ہمارے یہاں شہزادے، چلو کوئی داڑھی والے کی تصویر ہو تو کہیں بھی، سارے داڑھی منڈے مونچھوں والے تصویریں. ایک تو مطلب یہ نہیں کہ کفر پر کفر ہے یہ نا. ایک تو کفر ہے داڑھی منڈوانا، اوپر سے اس کفر کو کہ اس کو دکھا رہے ہیں ساری دنیا کو. تو رحمت کے فرشتے آئیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مال ہے، مال ہے،
پر مال کو خرچ نہیں کرنا۔ اتنی بات واضح ہوگی۔ سابقہ آیات کا خلاصہ اور آج والی جو آیات مبارکہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر نے بھجوایا۔ یہود کے 3 بڑے بڑے قبائل تھے مدینہ منورہ کے اندر، ایک کا نام تھا بنو نذیر، ایک کا نام تھا بنو نذیر، بنو قریظہ، اور تیسرے کا نام تھا بنو قینقاع۔ بنو قینقاع جو قبیلہ تھا اس کی طرف بھجوایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خط دے کر۔ اس خط کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے جو ان کو باتیں لکھی تھیں ان میں سے ایک بات یہ تھی، اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ یہ 4-5 باتوں پر مشتمل یہ خط تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق لے کر جب گئے بنو قینقاع کے محلے میں، تو وہاں پر ان کا سب سے بڑا عالم دین جو تھا اس زمانے کے اندر، فخاذ اس کا نام تھا، وہ بیان کر رہا تھا۔ بیان کے دوران ابوبکر صدیق نے پیغمبر کا خط جب دکھایا، اس ظالم نے شروع والی باتوں پر اعتراض نہیں کیا، آخری بات پر اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، اس نے مذاق اڑایا۔ اس نے کہا لو بھائی، مسلمانوں کا خدا کنگال ہو گیا، مسلمانوں کا خدا فقیر ہو گیا، ہم سے پیسے مانگتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اللہ میاں کی شان میں یہ گستاخی سنی تو رکھ کر مارا چماٹا اس کو۔ جب چماٹا لگ گیا، اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے تو دم دبا کر پیغمبر کے پاس آیا، ابوبکر نے زیادتی کی ہے، تو پیغمبر علیہ السلام قبل اس کے کہ کوئی حکم نامہ جاری کر دے، اللہ نے ابوبکر صدیق کے معاملے کے اندر آیات اتار دی۔ لقد سمع اللہ نے سن لی بات، کس کی؟ وہ ظالم جو وہاں پر بول رہا تھا۔ لقد سمع اللہ نے سن لی قول بات، الذین ان لوگوں کی جو وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ فرماتے سنکتب ما قالوا، ہم ان قریب لکھوا لیں گے جو بات انہوں نے کہی ہے۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ہم یہ بات بھی لکھوائیں گے انہوں نے نبیوں کو جو ناحق طور پر قتل کیا۔ اس لیے کہ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، نبیوں میں ایک صورت بھی نہیں ہے۔ تو قتل کی کون سی 3 صورتیں جائز ہیں؟ نمبر 1، بندہ مسلمان ہو اور پھر مرتد ہو جائے، 3 دن کے بعد اگر آ جاتا ہے جی بسم اللہ، نہیں تو گردن اڑا دی جائے گی، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کسی اور مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو، قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3 کہ مسلمان ہو، شادی شدہ ہو اور زنا کر لے، اس صورت میں اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو نبی نہ تو زانی تھا، نہ ہی نبی مرتد ہو سکتا ہے، نہ ہی نبی کسی کو ناحق طور پر قتل کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے 143 اس زمانے کے بندوں کے علاوہ، مطلب نیک مسلمانوں کے علاوہ، انہوں نے 43 یا 42 نبیوں کو تو خالی ایک دن کے اندر شہید کر دیا تھا۔ تو یہ تھا نا، اللہ میاں نے کہا تمہارے منہ کا بول بھی لکھیں گے اور تمہارے ہاتھوں کے کرتوت بھی لکھیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا، منظور مینگل صاحب نے ایک بیان میں فرمایا تھا، ایک نبی کا قتل ہوتا ہے تو اللہ کا غصہ 70,000 بندوں کی جان لے کر ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 70,000 بندے۔ اور اگر کسی عالم دین کو شہید کیا جاتا ہے تو 30,000 بندوں کی جان لے کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو وہ وہاں جو انبیاء کرام تھے، تو اللہ میاں کا غصہ ٹھنڈا ہوا؟ تاحال نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور جو کچھ لکھا گیا نا، اس کی بنیاد پر ہم ان کو گرمی والا، پگھلا دینے والا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور وہاں پر کیا کہیں گے؟ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ہیں تمہارے وہ کرتوت، یہ ہیں تمہارے وہ کرتوت جو تم نے آگے بھجوائے تھے، ان کی پاداش میں آج تمہیں جلنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے کافر ہیں اپنی جگہ پر، مسلمان ہیں اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ اب اصولی طور پر تو کافر جہنم میں جائے گا اور مومن جنت میں جائے گا، انکار نہیں۔ لیکن ہمارے دماغ میں شیطان یہ بات نہ ڈال دے یار اللہ میاں کیوں بھجوا رہا ہے کافروں کو، اگر اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے کے جہنم سے نکال کر جنت میں بھی تو ڈال سکتا ہے،
بالکل ڈال سکتا ہے۔ معاملات یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بندے کے سامنے راستے کھول دیے، اختیار دیا، اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، اس بنیاد پر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرتا، راستہ بتلا دیتا ہے، جو جون سے راستے پر چلے گا تو پھر اس کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب کوئی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، اتنا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اتنا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے کہ جس سے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز تو ہو۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی؟ جی اگلی بات سنیے جی۔ جب مسلمانوں نے یہودیوں کو دعوت دی، آؤ بھائی کلمہ پڑھ لو، نبی آخر الزماں آ گئے، ان ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تورات کے اندر ہمیں منع کیا تھا، تورات کے اندر ہمیں منع کیا تھا، اگر تمہارے سامنے کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے، اگر تمہارے سامنے کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے، اس نبی سے اس کی نبوت پر علامت مانگنی ہے تم نے، نشانی، اور وہ نشانی کیا ہے؟ کہ وہ قربانی کی چیز کو گراؤنڈ کے اندر رکھے اور آگ آ کر اس کو کھا جائے، اگر یہ علامت ہوگی تو اس پر ایمان لانا، ورنہ ہر ایک کی بات کو نہیں ماننا۔ اور یہ بات واقعتاً لکھی ہوئی تھی تورات میں۔ معاملات یہ تھے، بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، ہر بندہ کہتا میں نبی میں نبی میں نبی۔ اس بنیاد پر تورات میں یہ علامت بتلائی گئی کہ جو نبی برحق ہوگا اس کے پاس یہ علامت ہوگی کہ قربانی کو وہ میدان میں یا اونچائی کی جگہ پر رکھے گا، آگ آ کر اس کو اٹھا لے گی، تو جو سچا نبی ہوگا اس کی چیز اڑ جائے گی، اور جو جھوٹا نبی ہوگا وہ پکڑ میں آ جائے گا، وہ پکڑ میں۔ ہمارے پیغمبر کے پاس قربانی کے معاملات کیا تھے؟ اس میں تو یہ والا چکر نہیں تھا، صدقے کا معاملہ بھی یہ نہیں تھا، مال غنیمت کا معاملہ بھی یہ نہیں تھا۔ ان ظالموں نے معاذ اللہ پیغمبر کو کیا کہا؟ ہماری کتاب کے مطابق آپ نبی ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر آپ نبی ہیں تو علامت دکھائیں، وہ علامت دکھائیں۔ بات ان کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن بڑے ظالم تھے، وہ بات انہوں نے پوری بیان نہیں کی، آدھی بات صحیح تھی کہ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا، لیکن اسی تورات کے اندر اس بات کے آگے لکھا ہوا تھا نبیوں میں سے 2 نبی ایسے ہوں گے، ان سے علامت نہیں مانگنی۔ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ نبی جو دعویٰ کرے اس سے مانگنی ہے، لیکن 2 نبی ایسے ہوں گے ان سے یہ علامت نہیں مانگنی۔ ایک نبی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ ان 2 سے مانگنی نہیں ہے۔ یہ ظالم ان دونوں سے مانگتے تھے، باقیوں سے مانگتے نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ سے مانگی، ان کے پاس تو تھی نہیں یہ علامت، ان کو سولی پر چڑھانے کے در پر ہوئے۔ ہمارے پیغمبر سے مانگی، ان کے پاس یہ تھی نہیں، تو پیغمبر کو قتل کرنے کے در پر ہوئے۔ معاملات ایسے ہو گئے۔ اب ان ظالموں نے کیا کیا؟ آدھی بات سنا کر اپنی عوام کو گمراہ کیا کہ دیکھو یار ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہمیں مانگنی ہے دلیل، ان کے پاس تو ہے نہیں، ہم کیسے ان کی بات کو تسلیم کر لیں؟ ٹھیک ہے، جیسے قرآن کریم میں 5ویں سپارے کے اندر آتا ہے کیا؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جانا۔ ہاں، اب اگر کوئی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ اور وہ قسم کھاتا ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تو ہمیں تو ایمان ماننا پڑے گا نا۔ اس کی بات کو سن کر اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ غلط تو نہیں کر رہا پھر نا، کیونکہ بھائی اس نے تو قرآن کی بات پر عمل کیا، لیکن بیان کرنے والے نے آگے پیچھے والے معاملات کو چھوڑ دیا۔ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اس سے پیچھے والا معاملہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، اور بعد والی بات کیا ہے؟ وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب بات پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ سینٹر والی بات کو جو پکڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی سینٹر والی بات کو پکڑ لیا، نتیجہ خراب نکلا۔ اچھا اب ایک بات اور سمجھ لیں جی، یہ آیت لکھی ہوئی ہے قرآن میں، آگے آئے گی انشاءاللہ۔ نشے کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے، کیوں؟ نشے کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے کیوں؟ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے؟
نشے کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے، کیوں؟ ایک سوال ہے، جواب یہ ہے کہ نشے کی حالت میں انسان زبان سے جو بولے گا اس کے دماغ کے اندر اس کا معنی اور مفہوم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ سر جب تک نشہ نہ اتر جائے اب نماز نہ پڑھیں، قرآن کا حکم ہے۔ وجہ تو منہ سے جو الفاظ نکالو گے تمہارے دماغ میں نہیں ہوگا، تو منہ سے نکالا دماغ میں نہیں تو وہ تمہارا عمل قابل قبول نہیں۔ اتنی بات واضح ہے؟ الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی شراب نہیں پیتا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم سارے کے سارے جہالت کے نشے میں مبتلا ہیں۔ جو الفاظ ہماری زبان کی نوک پر ہوتے ہیں کیا ان کا مطلب ہمیں پتہ ہے؟ بولو، تو نشوئی کو کیوں منع کیا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ نص قرآنی سے، نص قرآنی یہ لکھا ہے بھیا، یہ پیچھے والا ایک نسوال لگا کے مجھے گھور رہا ہے، یہ دیکھو یہ لکھا ہے، اچھا حتی تعلموا، یہاں تک کہ نماز، دیکھو یہ لکھا ہے، یہ دیکھو ساری ادھر دیکھو، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیوں بھائی؟ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اچھا پھر وجہ کیا ہے؟ حتی، یہاں تک، مطلب نشہ بالکل ایسا اتر جائے کہ تعلموا، تم جان لو، ما وہ چیز، تقولون، جو تم زبان سے کہہ رہے ہو۔ آ رہی ہے؟ اب بتاؤ ترجمہ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی ایسا بندہ جس کا جماعت میں وقت نہ لگا ہو، وہ کھڑے ہو کر مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ سنا لے۔ یہ تو ہر نماز میں پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ کوئی ہے کھڑے ہو کر اعوذ باللہ کا ترجمہ سنانے والا؟ بولو۔ آپ کو جماعت وقت لگا ہو سر؟ آپ کو تو پکڑی اور مجھے بتا رہی ہیں کہ آپ حاجی صاحب کے گھر پہ پیدا ہوئے تھے؟ جی جی بابو صاحب، اعوذ باللہ کا ترجمہ برا مت منائیے گا۔ اگر شرابی شراب کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، ہم چوڑی ہو کر کہتے الحمدللہ جی ہم تو نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور تو ہی پرلے درجے کا شرابی، تو نماز میں مت آیا گھر۔ وہ شراب کے نشے میں دھت ہے اور ہم جہالت کے نشے میں، برا مت منائیے گا۔ ایک مہینہ لگایا تھا، ایک مہینہ آپ حضرات کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ یاد کروانے کے لیے، لیکن شکار کے ٹائم پر کتیا کو منہ آ جاتا ہے، وہی حالت ہو گئی، برا مت بنائیے گا، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ کا ترجمہ بتایا نا بھیا، ثنا کے بعد پڑھی جاتی ہے اعوذ باللہ۔ جی یہ جو باقی سب کو آتا ہے، سچ بتاؤ، یہ نالج کیا ہے آپ کی؟ ہاں سنا ہے؟ پھر یہ مسئلہ ہے، ہمارے سامنے نہیں بول سکتے، اللہ میاں کے سامنے بول سکتے ہو یار؟ عجیب بات نہیں ہے یار، ہمارے سامنے نہیں بول سکتے، اللہ میاں کے سامنے، مطلب اللہ میاں میں کوئی اتنا کوئی معمولی سمجھا ہوا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہاں ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ تو اعوذ باللہ، یہ تو سنت ہے، چھوڑو اس کو، یہ تو ہے بھی سنت ہے، اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا قرآن کریم کا حکم ہے، لیکن نماز کے اندر یہ سنت ہے۔ اس کے اندر اگر ہماری یہ حالت ہے تو باقی آگے سورہ فاتحہ ولا الضالین تو پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ کیسے آئے گا؟ ہاں بولو، ٹھیک ہے؟ 17ویں پارے میں ایک آیت ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تو جن شہزادوں کو ولا الضالین نہیں پڑھنا آتا اس لفظ پر تو انشاءاللہ 17 دن لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ برا مت بنائیے گا۔ اگر نشوئی نشے کی وجہ سے نماز میں نہیں آ سکتا تو میں اور آپ جہالت کی وجہ سے نماز میں نہیں آ سکتے۔ زبان سے جو نکلے وہ دماغ کے اندر ہونا چاہیے، قل هو اللہ احد، دماغ میں ہوگا تو پھر ہمیں استحضار ہوگا اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہیں، ورنہ تو معاذ اللہ ہم ڈی سی کے سامنے جس احترام سے کھڑے ہوتے ہیں اللہ میاں کے سامنے اس احترام سے کھڑے نہیں ہوتے۔ آ رہی ہے؟ یہ دیکھو نا، ہاتھ یوں باندھ ہوتے ہیں، یوں کر کھڑے ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یوں کر رہے ہوتے ہیں یہ والے، اللہ میاں کے سامنے کھڑے۔ بولو تو یہ کام کس کا تھا؟ یہودیوں کا۔ یہ کام کس کا تھا؟ آگے پیچھے کو کاٹ کر، ہم بھی آگے پیچھے، بھئی ہم تو نشوی نہیں الحمدللہ، ہمیں تو سب پتہ ہے، ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں،
دوسروں پر بھرم بازیاں بھی جھاڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آپ حضرات سارے بڑے برا مت بنائیے گا. جب تک سانس ہے بھیا تب تک چانس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کروڑا کرم کیا. ایک موقع اور دیا, کراچی اجتماع جمعے کو آ رہا ہے. یاد ہے نا کرونا والا زمانہ, مرتے تھے, سوری جمعرات کو مرتے تھے, اللہ کرے اجتماع بند ہو گیا, کعبہ بند ہو گیا, رو رہے تھے نا, یاد ہے. اگر اس رونے کے اندر سچے تھے تو یہ موقع اللہ نے پھر دیا ہے. خدا را نکلو جماعتوں کے اندر, یار نکلو جماعتوں کے اندر. اگر یہ خیال ہے کہ ہمارے جانے سے ایک سسٹم بند ہو جائے گا, یا لیاری کا بہت بڑا آدمی تھا, نام لینا مناسب نہیں ہے, لیاری کا بہت بڑا آدمی تھا, مجھے کہنے لگا یار سجاد خدا کی قسم میں مر گیا نا تو میں حیران ہوں لیاری کا کیا ہوگا. لیاری کا کچھ نہیں ہوا. لیاری کا یہ ہوا اس کی قبر کے اوپر قبر بن گئی ہے, لیکن الحمدللہ لیاری چل رہا ہے. یہ ہماری خام خیالی ہے. تو جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا, جن کو سورتوں کا 10 صورتیں نہیں آتی, تو جمعرات والے دن یہ مت بولیے گا کہ ہم دعا میں جائیں گے, یہ مت بولیے گا آنا جانا کریں. نہیں بھائی, اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں اپنی اصلاح کرنا فرض ہے. کون کون جائے گا انشاءاللہ؟ خالی جانے والا نہیں. نام لکھو, کھڑے ہو جاؤ, لکھو نام ان کے, اٹھو کھڑے ہو جاؤ, نام لکھو سب کے ان کے. کون کون جائے گا؟ شاباش شاباش, نام لکھو, شاب لکھو ان کا نام ہے. اٹھو جی. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. ترجمہ باقی انشاءاللہ کر لیں گے.